بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی زندگی ایک روشنی کا مینار ہے جو ہمیشہ ایمان اور روحانیت کے متلاشیوں کے لیے رہنمائی فراہم کرتا رہے گا۔ آپ کے حیات طیبہ کے ایسے پہلو اور واقعات بھی ہیں جو کم لوگ جانتے ہیں اور جو آپ کی شخصیت کو مزید منفرد اور پر اثر بناتے ہیں۔ یہاں ہم حضرت داتا گنج بخش کی زندگی کے چند ایسے پہلو بیان کرتے ہیں جو دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر دیتے ہیں۔ سفر اور روحانی تلاش۔ حضرت داتا گنج بخش نے اپنی جوانی کے ابتدائی دنوں میں علم اور روحانیت کی تلاش میں دنیا کے مختلف حصوں کا سفر کیا۔ آپ خراسان، عراق اور شام کے مختلف روحانی مراکز میں گئے اور وہاں کے جید علماء اور صوفیاء کرام سے استفادہ کیا۔ ان سفرات کا ایک مقصد اپنی ذات کو پہچاننا اور اللہ کے قرب کے حقیقی راز کو جاننا تھا۔ ایک واقعہ کے مطابق حضرت داتا گنج بخش نے بغداد میں حضرت جنید بغدادی کے مزار پر حاضری دی اور وہاں کئی دن قیام کیا۔ اس قیام کے دوران آپ کو کشف اور روحانی تجربات کی ایک نئی دنیا نصیب ہوئی۔ لاہور میں آمد۔ حضرت علی حجویری کی لاہور آمد بھی ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ لاہور پہنچے تو یہ شہر روحانی طور پر بنجر تھا۔ آپ نے نہایت حکمت اور صبر کے ساتھ یہاں کے لوگوں کے دلوں کو جیتا۔ لاہور کے ایک مشہور واقعے کے مطابق جب آپ نے اپنی خانقاہ قائم کی تو ایک رات ایک غیر مسلم نے خواب میں دیکھا کہ روشنی کا ایک مینار اس جگہ پر کھڑا ہے۔ اس خواب نے اس کے دل کو بدل دیا اور وہ اسلام قبول کر کے آپ کا شاگرد بن گیا۔ کشف المحجوب کا انوکھا راز۔ حضرت داتا گنج بخش کی تصنیف کشف المحجوب کو اسلامی تصوف کا عظیم خزانہ کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب نہ صرف علمی اور روحانی مسائل کا احاطہ کرتی ہے بلکہ اس میں آپ نے اپنی زندگی کے کچھ ذاتی تجربات بھی شامل کیے ہیں۔ ایک واقعہ کے مطابق اس کتاب کی تخلیق کے دوران آپ کو کئی بار غیبی مدد حاصل ہوئی۔ آپ نے ذکر کیا کہ ایک رات جب آپ کسی مشکل مسئلے پر غور کر رہے تھے تو خواب میں ایک بزرگ آئے اور مسئلہ حل کرنے کی راہ دکھائی۔ خدمت خلق کا عظیم جذبہ۔ حضرت علی حجویری کا ایک اہم پہلو ان کی خدمت خلق کا جذبہ تھا۔ آپ رات کے اوقات میں گمنام رہ کر غریبوں اور محتاجوں کے گھروں میں کھانا اور ضروری سامان پہنچاتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے آپ کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھ لیا اور حیرت سے سوال کیا کہ آپ یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا اس کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ مخالفین کی ہدایت۔
لاہور میں ابتدائی دنوں میں آپ کو کئی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مقامی علماء اور مذہبی رہنما آپ کی تعلیمات کو چیلنج کرتے تھے، لیکن آپ نے صبر، اخلاق اور دلیل سے ان کے دل جیت لیے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک عالم جو آپ کا سخت مخالف تھا، آپ کی صحبت میں آ کر نہ صرف قائل ہوا بلکہ آپ کا شاگرد بھی بن گیا۔ معجزات اور کرامات۔ حضرت داتا گنج بخش کی زندگی کرامات سے بھی بھرپور ہے۔ ایک مرتبہ ایک قافلہ لاہور کے قریب ڈاکوؤں کے ہاتھوں لٹ گیا۔ قافلے کے لوگ آپ کی خانقاہ میں مدد کے لیے آئے۔ آپ نے انہیں تسلی دی اور دعا کی۔ اگلے دن وہی ڈاکو قافلے کا مال واپس لے کر آئے اور آپ سے معافی مانگی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب وہ مال لے کر جا رہے تھے تو ایک نورانی شخصیت نے انہیں روک دیا۔ علم و حکمت کے خزانے۔ حضرت داتا گنج بخش نے نہ صرف تصوف کی گہری تعلیمات دی بلکہ لوگوں کو دنیاوی معاملات میں بھی رہنمائی فراہم کی۔ آپ فرماتے تھے کہ علم حاصل کرنا اور اسے عمل میں لانا ہی انسان کو کامیاب بناتا ہے۔ آپ کے شاگردوں میں کئی ایسے لوگ شامل تھے جو بعد میں خود علم و تصوف کے عظیم رہنما بنے۔ آپ نے علم کو صرف ایک نظریہ نہیں بلکہ ایک عملی راستہ قرار دیا۔ آپ کے پاس آنے والے سوالات صرف روحانی معاملات تک محدود نہیں تھے بلکہ لوگ دنیاوی مسائل جیسے تجارت، انصاف اور روزمرہ زندگی کے چیلنجز پر بھی مشورہ لینے آتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ علم کا حق یہ ہے کہ اسے دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کیا جائے۔ ایک دفعہ ایک تاجر آپ کے پاس آیا اور اپنی تجارت میں نقصان کا شکوہ کیا۔ آپ نے نہایت حکمت کے ساتھ اس کے کاروباری معاملات کا جائزہ لیا اور اسے ایمانداری اور سخاوت کی تلقین کی۔ کچھ عرصے بعد وہی تاجر ایک کامیاب اور مشہور شخصیت بن گیا۔ وصال اور مزار کی برکتیں۔ حضرت داتا گنج بخش کا وصال 465 ہجری میں ہوا۔ آپ کے وصال کے بعد لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی قبر مبارک پر روشنی پھیل رہی ہے۔ آپ کا مزار لاہور میں لاکھوں عقیدت مندوں کا مرکز ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں آنے والے ہر شخص کو سکون اور برکت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ کہانی ان کی عظمت، صبر اور روحانی بلندی کو بیان کرتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ دین اسلام کی خدمت اور لوگوں کی فلاح کے لیے اخلاص اور قربانی ضروری ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔